ضرورت نہیں. مجھے پتا ہے جب تک وہ ہلائے گا نہیں. اب کہہ رہے ہیں نیوٹن کی کتاب کے صفحہ نمبر فلاں پہ، وہ کہہ رہے ہیں نیوٹن نہیں بھی بولتا نا، یہ مجھے پہلے سے پتا تھا ٹھیک ہے، کہ جو یہاں رکھی ہوئی ہے وہ زمین میں گڑ جائے گا یہاں سے. اور کراچی میں الحمدللہ جو سستی اور کاہلی کے گھروں میں مظاہر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتا ہے جو بیٹا بستر پہ پڑا ہوا سو رہا ہے، ابا کے جب تک 3 تھپڑ اس کو نہیں لگیں گے یہ اپنے بستر سے اٹھے گا نہیں. یہ تو ہم نیوٹن سے پہلے یہ سب چیزیں جانتے ہیں. ہمارے یہاں تو انسانوں میں اس کی مثالیں ملتی. آپ کی گھر میں بہو جب تک ساس اس کو غیرت کے تانے نہیں دے گی وہ بستر نہیں چھوڑے گی، وہ 2 بجے تک سوتی رہے گی وہاں پہ. آپ کا بچہ جب تک ٹھڈے مار کے اس کو گھر سے نہیں نکالو گے اسکول کی وین میں نہیں. مائیں کیسے صبح صبح جلدی جلدی استری کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں، اٹھ جا کم وقت اٹھ جا بول رہی ہوتی ہے نا. تو یہ تو نیوٹن کے بغیر بھی 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے. کھوپڑی میں نیوٹن نے بھی اچھی بات کہی ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا. تو 2 اور 2 4 کی طرح ایک بات ہے یار. اتنی موٹی حقیقت کہہ کے آپ کہہ دو تو ہم اس کائنات کے بارے میں جانتے ہیں. کریٹر کے بغیر کریٹ نہیں ہو سکتی. کریٹر کے بارے میں کوئی سائنسدان نہیں جانتا، وہ ہماری عقل سے بالا تر ہے. وہ تھوڑی کسی چیز کے ہونے میں کسی کے محتاج ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہے. اس کائنات کو ہم جانتے ہیں یہ ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی، امپاسبل. تو میں جلدی سے بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. اس سوال کا جواب آپ کو سائنسدان نہیں دیتے، قرآن آپ کو کھوپڑی استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے. دیکھو جو چیزیں ہماری بیسک ضرورت کی تھیں وہ اس میں اللہ نے ہمیں سائنسدانوں کا محتاج نہیں بنایا ہے، ڈاکٹروں کا بھی محتاج نہیں بنایا. کیونکہ یہ نظریہ کہ کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے یا خود سے بنی ہے، یہ انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے. اس لیے اللہ نے اس کو اتنا آسان رکھ دیا کہ اس کے لیے آپ کو ڈاروین سے پوچھنے کی یا سائنسدانوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آسان چیزیں ہوتی ہیں نا وہ فطرت کو اپیل کر. اس کی مثال دیتا ہوں، ہمیں پانی کب پینا ہے کب نہیں پینا کیا ہم ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں؟ حالانکہ میڈیکل سائنس کی فیلڈ ہے، ڈاکٹروں کو پتا ہوتا ہے پانی باڈی میں جا کے کیا کرتا ہے، آپ کی نیڈ پوری کرتا ہے، روٹی پیٹ میں جا کے کیا کرے گی، آپ کو کتنا گلوکوز چاہیے، کتنا پروٹین چاہیے، بچے کو کتنا دودھ چاہیے. لیکن اس کے لیے مائیں ڈاکٹروں کے پاس بچوں کو لے کے نہیں جاتی. بچہ چیخ چیخ کے بتاتا ہے مجھے دودھ چاہیے. ماں اگر تو ڈاکٹر کے پاس گئی نا میں نہیں چھوڑوں گا تجھے، مجھے دودھ چاہیے. ماں کو پتا ہے یہ چپ ہوگا نہیں جب تک اس کو فیڈ نہیں کراؤں گی میں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے نا، ورنہ ہر تھوڑی دیر میں ڈاکٹر سے ڈاکٹر صاحب بچہ رو رہا ہے دودھ پلا دیں. ڈاکٹر آ کے مشین سے چیک کرتے اس میں کارب کتنا ہے، اس میں پروٹین کتنے، ہاں جی ابھی اس میں گلوکوز کا لیول. جیسے بیچارے شوگر کے مریض تو جا رہے ہوتے ہیں نا لڈو کھانے سے پہلے شوگر چیک کرتے ہیں. ہاں بھائی اتنی ہے، اتنی افورڈ کر سکتا ہوں، یہ رسگلے میں ڈبے پہ لکھا ہوا اتنی ہے تو ایسا کرو اتنی کھا لو اور 3 ٹیکے بھی الگ سے لگا لو. ہمارے نانا کو شوگر تھی، وہ 3 لڈو جس دن کھاتے تھے 2 ایکسٹرا ٹیکے لگا لیے. اگر لڈو نہیں چھوڑے انہوں نے، 99 سال میں ان کا انتقال ہوا. وہ کہہ رہے ٹیکا الگ سے لگا لوں گا، رسگلہ نہیں چھوڑوں گا وہ. تو ہم نے بعض شوگر کے ایسے بھی مریض دیکھے ہیں، وہ کہہ رہے یار مٹھائی کون چھوڑے، تو نیچر ہے. تو کہہ رہے تھے یار جہاں 2 ٹیکے لگا رہے ہیں 2 اور ٹھوک دیں گے، تو ڈبے پورے کھا جاتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو اب کیا ہے کہ کیا بات کر رہا تھا میں جلدی یار، میں اسپیڈ میری زیادہ ہوتی ہے نا کیونکہ تو پھر ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، دیکھو سانس لینا ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. پانی 6 گھنٹے نہ ملے 12 گھنٹے نہ ملے نہیں مریں گے. سانس ہمیں بہت یعنی ہر لمحے چاہیے. تو یہ تو اللہ نے ہمارے ارادے پہ بھی نہیں رکھا، ورنہ ہم نیت کرتے بھائی میرے آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے، بھائی مجھے ابھی بات نہیں کرو میں ذرا سانس لے لوں، اور سانس دماغ سے نا کھینچ رہے ہوتے. یہ آٹومیٹک کر دیا قدرت نے. آپ بات کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، کچھ بھی کریں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اسٹڈی میں ہیں، آٹومیٹک آپ کے پھیپھڑوں میں آکسیجن جاتی رہے گی. بہت زیادہ ضروری تھی سائنسی تحقیق کے، آپ اس میں محتاج نہیں ہیں. روٹی بھوک لگتی ہے، لوگ کہتے ہیں نا کتنے گلاس پانی پیو دن میں، یہ بیوقوفوں والی باتیں ہیں. یہ کتنے گلاس پیو، یہ چیز ڈاکٹر نہیں بھی بتائے گا، یہ نیچر بتاتی ہے. آپ کو آپ کی نیچر بتاتی ہے تم نے کتنا پینا ہے. پیاس لگ رہی ہے تو پیو، نہیں لگ رہی تو ایک بھی نہ پیو. ہاں البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے نیچر چینج ہوتی ہے. جیسے چائے جب پیئیں گے نا آپ، چائے پینے سے نقصان ہوتا ہے، آپ کی جو پانی کی جو نیڈ ہے وہ باڈی بتا نہیں رہی ہوتی، اس میں پھر ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت ہے. تو یہ کچھ آرٹیفیشل لائف آنے کی وجہ سے ہم ڈاکٹروں کے زیادہ محتاج ہو گئے ہیں نا. کولڈ ڈرنک پینے سے آپ کی پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی، لیکن آپ میں پانی کا احساس کیا ہو جاتا ہے، ختم. تو یہ تو ہم اپنے ساتھ خود برباد کر رہے ہیں.
ورنہ نارمل لائف اگر آپ گزارتے ہیں, وہ چیزیں کھاتے ہیں جو خدا نے کھانے کے لیے کہی ہیں, تو پھر آپ کو کھانے پینے میں ڈاکٹروں سے مشورے کی ضرورت نہیں رہتی. جب آپ کو باڈی بتائے گی تو آپ کھاؤ, نہیں بتائے گی تو نہیں کھاؤ. ابھی دیکھو ہم 2 پکوڑے کھاتے ہیں افطاری میں, ایک دم جسم میں ایک دم پاور آ جاتی ہے کہ نہیں آ جاتی؟ 2 کھجورے کھاؤ ایک دم فٹ فاٹ, اثر میں دیکھو کیسے مرجھائے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں, مغرب میں کیسے جیسے پریڈ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. باڈی بتاتی ہے بھائی تو نے جتنا کھایا ہے تیری جسم کے لیے کافی ہے, اور باڈی کہہ رہی ہوتی ہے اب نہیں کھانا, ہم پھر دوبارہ افطاری کے بعد جا کے پھوڑتے ہیں بیٹھ کے. باڈی کہہ رہی ہوتی, بھوک بھی نہیں لگ رہی ہوتی, لیکن بس ایک کھانا ہے, روٹی تو کھائی نہیں, یہ کوئی کھانا تھوڑی, ہم نے 25 کھجوریں کھا لی, 25-30 پکوڑے کھا لیے, 6 سموسے کھا لیے, یہ کھانا تو اب کھائیں گے, تو یہ کیا کھایا بھائی تم نے بیٹھ کے؟ اس کو لوگ کھانا ہی نہیں سمجھتے. میں ایک دعوت میں تھا, انہوں نے مرغے نا روسٹ, دیسی مرغے اتنے سارے, وہ بڑے پٹھان لوگ تو آپ کو پتا ہے دعوت بھی ایسی, وہ اتنے بھر بھر کے پلیٹوں میں ہم نے بھی پھوڑ دیے, کھا لیے. تو اب کیا ہو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اب کھانا آ رہا ہے. میں نے کہا بھائی ہم کراچی کے لوگ ہیں, خدا کا واسطہ, اور پھر ان کی دعوت میں آپ کھانا نہ کھاؤ, یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے آپ کے لیے. تو وہ نہیں کھاؤ تو کھانے سے جو پیٹ خراب ہوگا نا, وہ ٹینشن برداشت ہو جائے گی, نہیں کھانے سے تو ان کا موڈ خراب ہوگا, وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے, وہ تو مہمان نواز لوگ ہیں. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں, میں چاہتا ہوں جلدی سے نا پورا خلاصہ پیش کر دوں, لیکن اب لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں بیسک ہوتی ہیں, اس میں آپ کو سائنسدانوں کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. پیاس باڈی خود بتائے گی, بھوک لگ رہی ہے باڈی خود بتائے گی. اسی طرح ایک اور چیز باڈی خود بتا دیتی ہے, یہ ڈاکٹروں سے نہیں پوچھو کہ شادی کس عمر میں کرنی ہے, سمجھ رہے ہو, ماں باپ سے بھی نہیں پوچھو کس عمر میں کرنی ہے. جب آپ کو پیاس, پانی پینے کا بہترین ٹائم کون سا ہے؟ جب پیاس لگے. کھانا کھانے کا بہترین ٹائم, یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو اسی طرح جب آپ بالغ ہو گئے, آپ میں سیکسول ڈیزائرز پیدا ہو گئی, تو یہی آپ کی باڈی کے لیے شادی کی سب سے بہترین عمر میں, اس میں شادی کرو گے صحت اچھی ہوگی, کیونکہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے یہ. اور اگر آپ کو پیاس لگتی رہے اور آپ اس کی پیاس کی خواہش کو کچلتے رہو, بھوک لگتی رہے بھوک کی خواہش کو کچلتے رہو, 1 مہینہ رمضان میں تک ٹھیک ہے نا, لیکن کنٹینیو یہ کام کرو گے, اس سے صحت بنے گی نہیں. تبھی کراچی کے لڑکوں کی حالت دیکھو آپ یار, حالت تو دیکھو نا کیسے باریک باریک. کراچی کے اب تو پورے ملک میں یہ ہو رہا ہے, ایسے سمٹتے جا رہے ہیں, پتہ نہیں جا کہاں رہے ہیں یہ, پورا بندہ ہی نظر نہیں آتا. تو اسی طرح یاد رکھو, ہمارے لیے اس سوال کا جواب انتہائی ضروری ہے کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے یا ہم بنے ہیں. تو اس جواب کو اللہ نے زیادہ پیچیدہ نہیں بنا. اس کے لیے تو نیوٹن کی تھیوری میں نے ویسے ہی شو مارنے کے لیے پیش کر دی کہ مجھے تھوڑا بہت نیوٹن کا بھی پتا ہے, میں اتنا بھی دیسی نہیں ہوں, ورنہ اس کے لیے نیوٹن کی تھیوری کی ضرورت نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں نا مولوی لوگ بالکل ہی دیسی ہوتے ہیں, ہم نے بھی نیوٹن پڑھا ہے, انٹر ہم نے بھی ایس ایم سائنس کالج میں FSC کی ہے ہم نے, ٹھیک ہے نا. وہ الگ بات ہے, 1-2 پیپر میں نے آخر میں چھوڑ دیے تھے, سائنس کے نہیں چھوڑے تھے, کسی اور کے چھوڑے تھے. تو لیکن پڑھی ہے ہم نے, لیکن اس کے لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں. اس کے لیے کیا چاہیے, آپ لوگ تھک گئے تو یہ, اس سے جب بھی میں یہ کرتا ہوں مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ لوگ تازہ بھی رہیں نا. خشک موضوع ہے نا یہ, ذرا خشک موضوع ہے, تھوڑا سا تازہ بھی رہیں. وہ میرا ایک بڑے ٹک ٹاک پہ بھی لطیفہ چلا تھا, وہ 2 آدمی سفر کر رہے تھے ٹرین سے نا, ایک سامنے پنجاب والا بیٹھا ہوا تھا, ادھر کراچی والا بیٹھا ہوا تھا. اب پنجاب والے لسی وسی طاقت, کراچی والا بیچارہ باریک سا, پان گٹکے آپ کو پتا ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ سامان اٹھا کے رکھنا تھا کراچی والے نے برتھ پہ, اس سے اٹھ ہی نہیں رہا. پنجاب والے نے ایسے اٹھا کے یوں رکھا, لسی پیا کرو لسی. اس کو کراچی والے کو نا تھوڑی آر دلائی, یہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا. پھر اس کو کچھ رکھنا تھا کراچی والے کو, پھر اٹھ نہیں رہا. پنجاب والے نے اٹھایا, یہ رکھا, لسی پیا کرو لسی. اب یہ بیچارہ شرمندہ ہو رہا ہے. اب یہ کھوپڑی استعمال کرنا شروع, اس نے کہا بہت ہو گئی بے عزتی. کیا ہو گئی ہے, بہت ہو گئی. اب اس نے کہا ٹرک چلاؤ. اس نے نا کوئی ایسے ایکٹنگ کی کہ جیسے اس سے سامان اٹھ نہیں رہا نا, لٹکانا ہے کہیں اس نے. اس نے اٹھایا,
کیا کرنا ہے؟ کہہ رہے یہ ادھر لٹکا دے، یہ جو زنجیر نہیں کھینچنے والا وہ ہوتا، یہاں لٹکا دے۔ وہ بیچارہ غور کر نہیں رہا تو اس نے لٹکا دیا، زنجیر کھچی، ٹرین رک گئی، جرمانے والا آیا، بھائی کس نے؟ انہوں نے کہا بھائی اس نے لٹکایا ہے۔ اس نے 500 روپے جرمانہ لے لیا۔ تو کراچی والا کہتا ہے چائے پیا کرو۔ ہر کام جو ہے نا لسی سے نہیں ہوتا، تھوڑا کھوپڑی بھی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ تو میں کیا بات کر رہا تھا یہ اس سے پہلے؟ ہاں میں کہہ رہا تھا کچھ چیزیں کامن سینس کی ہوتی ہیں، اس میں سائنسدانوں کی ہمیں ضرورت نہیں۔ یہ کائنات خود سے بن نہیں سکتی، اس میں اتنی بہترین مینجمنٹ ہو نہیں سکتی۔